नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिक नगर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, ये ग्रीन टाउन का इलाका है। ये भाई साहब, इनका रिक्शा चोरी हुआ। इन्होंने नया रिक्शा लिया तो 2-3 दिन के बाद इनका रिक्शा चोरी हो गया। तो 6-7 माह होने को हैं, अभी तक इनके रिक्शे का कोई अता पता नहीं है। तो आज हम इनके पास आए हैं इनसे बात करने के लिए। आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर हुसैन है। तो किस तरह आपका रिक्शा चोरी हुआ? कहाँ पे खड़ा किया था? कहाँ पे रहते हैं आप? क्या मामला हुआ? मेरी रिहाइश चौक यतीम खाने थी, बाबा कुल्फ़ी वाले के फ्लैट के ऊपर। तो मैंने रिक्शा नीचे खड़ा किया और पेशाब करने गया हूँ ऊपर अपने कमरे में। 10 मिनट लगे होंगे, 10 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। मैं नीचे आया हूँ तो रिक्शा नहीं था। मैंने 15 पे कॉल की है तो उन्होंने आने में 20 मिनट लगा दिए, 20 से 25 मिनट। तो मैंने 4 बार कॉल की है। एक बार कहते हैं कि यार गाड़ी का ना पेट्रोल ख़त्म हो गया, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। फिर कहते हैं रश में फंसे हुए हैं। फिर दोबारा कहते हैं रश में फंसे हैं। तकरीबन 4 दफ़ा मैंने कहा, 4 दफ़ा उन्होंने ऐसे ही कहा कि रश में हम फंसे हुए हैं। अच्छा। तो 20 से 25 मिनट उन्होंने लगा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा यार ये आपकी प्लेटफॉर्म गाड़ी है, इसका पर्चा नहीं होगा, आप थाने आ जाएं। मैंने कहा यार देखें यहाँ खड़ी हुई थी, ये सामने कैमरे हैं, तो आप मेरी कुछ हेल्प करें। 2,80,000 का मैंने रिक्शा लिया, गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा आप थाने आ जाए बेटा, थाने आ जाए। अच्छा। जब मैं थाने गया हूँ, वहाँ का SHO मौलवी था, मुझे नाम नहीं आता, उसकी दाढ़ी थी छोटी छोटी। तो उसने कहा आप ना चले जाएँ, आप घर चले जाएँ। मैंने कहा कौन से घर? कहता आप रहीमिया चले जाएँ, आपको हम किराया देते हैं। रहीमिया खां, वहाँ से आप? जी मैं रहीमिया खान से हूँ वैसे, मेरा इलाका। उधर चले जाओ। उधर चले जाओ, अब ये रिक्शा भूल जाओ, फ़ौरन ही चले जाओ, आज शाम को बैठ जाओ गाड़ी पे। वो क्यों? ये तो अब SHO साहब को पता ना कि मुझे रहीमिया क्यों भेजना चाहता था। 2,80,000 की मेरी गाड़ी चोरी हुई है। तो उसने मुझे कहा कि आप निकल जाएँ। उसने कांस्टेबल को कहा कि इसके ना धक्के मार के निकाल दो थाने से, ये है ही चोर। कहता है ये मुझे चोर नज़र आ रहा है, इसकी गाड़ी। अच्छा, आपका रिक्शा चोरी हुआ, वो उल्टा आप ही चोर हैं? उल्टा मैं ही चोर हूँ। कहता है इसके धक्के मार के निकाल दें। तो कांस्टेबल ने मुझे कहा कि आप चले जाएँ बाहर। मैं बाहर चला गया हूँ, मकान पे गया हूँ। फिर मैंने दूसरे दिन गया हूँ थाने में, तो उन्होंने फिर मुझे कहा आप चले जाएँ, आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई। अच्छा। तकरीबन मैं 15 दिन जाता रहा हूँ और 878 पे भी कॉल करता रहा हूँ। ये जो हेल्पलाइन है, वज़ीर आला ने हेल्पलाइन बनाई है कि ये गरीबों की सुनने के लिए, जो अगर थाने में आपकी ना सुनी जाए तो इस पे कॉल करें। ये हेड ऑफिस है, ये आपके ऊपर अफसर सुनेंगे आपकी बात। तो उन्होंने भी मुझे 15 दिन बाद कॉल की है दोबारा कि बेटा आपका क्या मसला हुआ है। मैंने कहा सर जी मुझे तो SHO ने धक्के दे के निकाल दिए, 15 दिन हो गए मैं धक्के खा रहा हूँ, अभी तक मेरी गाड़ी नहीं, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ। अच्छा। कहता ठीक है हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। दूसरे दिन मुझे कॉल आई, थाने से ही कॉल आई, मिल्क पार्क थाने से। मिल्लत पार्क थाना? जी, चौक यतीम खाने मिल्क पार्क थाना। ठीक। तो उन्होंने कहा आपकी ना FIR हो गई है, तो आप आके FIR की कापी ले जाएं। मैंने कहा काली FIR की कापी क्या करूँगा, मुझे ये बताएं मेरी गाड़ी का क्या किया है। कहते हैं आप ऐसा करें किसी के ऊपर पर्चा दे दें, अभी तो आपने नामालूम हमने FIR दी है, आप किसी पे पर्चा दे दें। मैं किस पे बेकसूर को दे दूँ पर्चा? कहते हैं आप शोरूम वाले के ख़िलाफ़ दे दें। मैंने कहा यार मेरे पास कागज़ है, मैं शोरूम वाले के ख़िलाफ़ क्यों दे दूँ? कहता है नहीं फिर ऐसा नहीं होगा, जब तुम शोरूम वाले पे दे दो, जब शोरूम वाले को लेके आओ वो तुम पे पर्चा दे। अच्छा। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, जब शोरूम वाले पे मैं दे दूँ, जब शोरूम वाला मुझ पे दे दे? मैं तो चोर थोड़ी हूँ, मेरी गाड़ी चोरी हुई है, मैं उस पर जब पर्चा दूँ वो मुझ पे दिवाए, इसमें कौन सा फ़ायदा होगा? कहता आप दोनों के पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मैंने कॉल की कि मुझे SHO इस तरफ कह रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको दोबारा कॉल करते हैं हम, 87 वालों ने। मुझे फिर कॉल आई, फिर SHO ने मुझे बुलाया। फिर मुझे कहा कि तो आपको समझ नहीं आ रही इस बात की, आपको हम समझा रहे हैं, आपकी प्लेटफॉर्म गाड़ी है, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा। मैंने मैंने कहा सर जी कुछ आप हिम्मत तो करें, ये कैमरे लगे हुए हैं पूरे लाहौर में, तो आप कम से कम इन कैमरों में तो चेक करें। हो सकता है मेरा कोई अपना ही दुश्मन हो सकता है कोई आपकी पहचान वाला हो, यहाँ का चोर मशहूर हो, उसको लेके जा रहा हो, तो कैमरे में तस्वीर आ जाए, बंदा को पता चल जाता है। उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से, कहा जाओ अभी तुम, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा टाउन थाने मेरी एप्लीकेशन भेज दी, मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र करके मुस्तफ़ा टाउन थाने में आ गई। मुझे 25 दिन बाद वहाँ से कॉल आई। मैं रोज़ वहाँ जाता रहा मिल्क पार्क,
انہوں نے کہا آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، کل آ جائیں۔ 25 دن بعد مجھے وہاں سے کال ہے کہ آپ مصطفیٰ تھانے آئیں۔ میں وہاں گیا ہوں تفتیشی افسر کے پاس پیش ہوں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے ہوا، میں نے اسے بتایا تو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نا 3 دن چھٹی پہ جا رہا ہوں اسلام آباد، اچھا آپ فلانی تاریخ کو آ جانا۔ میں نے کہا سر جی دیکھیں کیمروں کا رزلٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے 1 مہینے کا ان کے اندر ڈیٹا رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا کہتا ہے یہ بھی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کا پہلے ہی چیک کرا دوں گا۔ تو وہ ایک دن آخری دن ہی تھا تو مجھے لے کے گیا ہے کہ یہ آئے آپ کو کیمرے چیک کرواتے ہیں، اور انہوں نے کیمرہ مجھے ایک ہی چیک کروایا، جہاں جو چوک یتیم خانے میں ہے نا، جہاں سے گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس کے سامنے ہی کیمرہ تھا، اور اس کیمرے میں تصویر صاف نہیں ہے کیونکہ برج تھا، برج کی وجہ سے تصویر صاف نہیں آئی۔ اور باقی وہ جس طرف گیا ہے نا سب انہوں نے کیمرے بند کر، کہتے یہ کیمرہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے۔ MAO کالج تک انہوں نے نئے کیمرے لگے ہیں تو ابھی سے بند ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے ابھی بند ہے یہ، MAO کالج تک اس نے کہا کہ کیمرے بند ہیں۔ میں نے کہا سر جی اگر MAO کالج بند ہے، آگے بتی چوک کی طرف گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ فیروز پور روڈ پہ چڑھ پہ کلمہ چوک کی طرف آیا ہوگا۔ کہتا نہیں اب کیمرے ختم ہیں، آپ کا آگے آتا تو آپ کے آگے چیک کرتے نا، اب وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دکانیں تھیں وہاں پہ، میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں دکانوں پہ، کہتے ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ 5 دن انہوں نے دوبارہ لگا دیے دکانوں کے کیمرے چیک کرانے میں۔ 5 دن بعد ہے جب مہینہ ختم ہو گیا، 1 مہینہ 4 دن ہو گئے، دکانداروں کے پاس ہم گئے، وہ میرا تفتیشی افسر بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا یار آپ لوگ یہ سمجھدار ہے، آپ انہوں کو کہا آپ سمجھدار ہیں کہ یہ ڈیٹا 1 مہینے کا ہوتا ہے، جب 25 دن کا ہوتا ہے، جب 20 دن کا ہوتا ہے، 1 مہینہ 4 دن ہو گئے، ہم بچے کے ساتھ کیا تعاون کریں؟ یہ تو آپ کو چاہیے تھا نا فوراً آتے، جیسے اس کی گاڑی چوری ہوئی تو ہم آپ کو، سروس پمپ والا کہتا ہے میں آپ کو کیمرہ چیک کراتا، اس کے آگے فوم والا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو کیمرہ چیک کراتا، آگے پمپ والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیمرہ چیک کراتے، آگے بینک ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیمرہ چیک کراتے۔ 1 مہینے کے بعد تو ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا آپ رکشہ بھول جائیں آپ۔ اس کے بعد کھلی کچہری لگی یہ لیاقت چوک میں پارک کے پاس سبزہ۔ میں وہاں DPO صاحب کے پیش ہوا، DPO صاحب تھے تو ان کے اور افسر بھی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، انشاءاللہ آپ کو گاڑی لے کے دیں گے اپنی واپس، تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمیں ملیں، DPO آفس آ کے ملے۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں گیا ہوں وہاں پہ، انہوں نے مصطفیٰ ٹاؤن دوبارہ کال کی آپ جائیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہاں میں آیا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے وہاں کیوں پیش ہوئے کچہری میں، آپ کی گاڑی ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا دیکھیں سر میں اس وجہ سے پیش نہیں ہوا کہ آپ کی گاڑی، میری گاڑی آپ کے پاس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کریں، میری گاڑی مجھے لا کے دیں کہیں سے بھی۔ چور کوئی آسمان میں تو لے کے نہیں گیا، جو بھی لے کے گیا ہے راستے سے لے کے گیا ہے نا۔ یہ سب تھانوں والوں کو پتہ ہوتا ہے، اور پاکستان کی حکومت چاہے نا ہماری مکھی نہیں چوری ہو سکتی، ایک مکھی کو چوری بھی کرنے میں چور سوچتا ہے کہ 100 بار۔ اب میں غریب آدمی ہوں، میں تھوڑی چوری کروں گا، میں چوری کروں گا 100 بار سوچوں گا یار یہ پولیس ہے وہ پولیس ہے، ڈروں گا۔ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ کوئی تعاون نہیں میرے ساتھ کر رہا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں۔ جی ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی، 6 ماہ سے یہ بے روزگار ہیں۔ اور مکان کہاں پہ اب رہ رہے ہیں آپ؟ مکان پہلے میرا چوک یتیم خانہ ہی تھا، اوپر بابا کلفی والے کے اوپر کمرہ بھی لیا ہوا تھا جس کا 9000 روپے کرایہ تھا۔ اچھا، تو 2 مہینے میں بے روزگار ہو گیا، گاڑی کے بعد چوری ہونے کے بعد جو پیسہ تھا ادھارا لیا، جس سے لیا اب وہ بھی مانگ رہے، تو انہوں نے مجھے مکان سے اس نے نکال دیا، انہوں نے کہا چلو تم یہ 2 مہینے کا کرایہ نہ دو، مکان خالی کر دو یار۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ میر چوک میں آ گیا ہوں گرین ٹاؤن میں، تو اب 2 مہینے یہاں ہو گئے مجھے، 2 سے 3 مہینے اس کو بھی کرایہ نہیں دے رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ مکان خالی کریں کیونکہ آپ بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، تو آپ میرا مکان خالی کر دیں۔ تو آپ نے کام وام کہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کا رکشہ نہیں ہے تو کوئی اور کام کر لیں؟ میں جس کے پاس بھی کام پہ جاتا ہوں نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ہم تو پہلے کے بندے نکال رہے ہیں، تو یہ بعد میں کہاں سے آپ کو رکھیں؟ ہم تو اپنے پرانے بندے نکال رہے ہیں، آپ کو کہاں رکھیں کام پہ؟ یہ حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے تھے کہ غریب آدمی کو روزی دیں گے، غریب آدمی کو کام دیں گے۔ تو اب آپ گھر بھی نہیں گئے واپس؟ رحیمیہ رکھا وہاں تو جانا چاہیے آپ کو، وہاں بھی نہیں گئے؟ یار میرے بھائی آپ سمجھدار ہیں کہ میں جس سے بھی پیسے لے کے آیا ہوں، مطلب 20,000 کسی سے 30,000 کسی سے 40,000، اب میں غریب آدمی ہوں، 2,80,000 میرا اپنا تو تھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک میں دیہڑی میں مزدور ہوں، 300 روپے دیہڑی، یا 500 روپے یا 800 روپے دیہڑی لگتی ہے، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، تو میں اپنے پیسے تو تھوڑی رکشا۔ اب وہاں والے کہتے ہیں کہ یار یہ لاہور کے شہر میں آپ کا رکشہ چوری ہو گیا ہے تو آپ کو رکشہ نہیں مل رہا، یہ ساری فلم ہے، جھوٹ ہے، آپ کا رکشہ چوری نہیں ہوا، تو برائے مہربانی کر کے ہمارا پیسہ واپس دیں۔
اور اسی وجہ سے میں گھر بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک. تو اس کے بعد میری FIR بھی پڑی ہوئی ہے, سب ثبوت میرے پاس ہیں. جو میں دوبارہ کھلی کچہری پیش ہوا, انہوں نے مجھے لیٹر لکھ کے دیا, وہ بھی میرے پاس ہے. تو کوئی تعاون نہیں کر رہی میرے ساتھ پولیس. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ بھائی صاحب ان کا رکشہ چوری اور یار خان سے ہی آئے ہیں. یہاں پہ لاہور میں کام کے لیے رکشہ لیا ہے انہوں نے, اور 2-3 دن کے بعد رکشہ چوری ہو گیا. ابھی 6 ماہ سے بے روزگار ہیں, اوپر سے لاک ڈاؤن اور کام بھی کوئی نہیں مل رہا. تو بے روزگاری کا یہ عالم ہے اس کا. تو اس پر سے پولیس بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کبھی اس کو کہتے ہیں تم چور ہو, کبھی کہتے ہیں گاؤں واپس چلے جاؤ, کبھی کیا کہتے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کا رکشہ اس کو ڈھونڈ کے دیتے, اوپر سے اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے رکشہ چوری کیا ہوا ہے. تو اب کیا ہونا چاہیے اس کا, آپ ہمیں کمنٹ میں آ کے بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا پولیس کو ایسا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کا رکشہ ملنا چاہیے. ہم اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کریں گے کہ برائے کرم اس کا رکشہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو ڈھونڈ کے دیا جائے. اگر وہ کہیں کوئی ہوتا ہے آج کل ایسا کہ وہ لے جا کے کھلا کے غائب کر دیتے ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ غریب آدمی بے روزگار ہے, تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا حضرات, جو دوست کوئی بھائی ایسا ہو جو اس کے ساتھ تعاون کر سکے, ہم اس کا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا جائز کیش وغیرہ کا جو نمبر ہے, تو آپ ان سے کچھ ہیلپ کرنا چاہیں آپ ان کی کر سکتے ہیں. تو مزید ہم گورنمنٹ سے پھر وہی دوبارہ گزارش کریں گے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان کا رکشہ ڈھونڈ کے دیا جائے. ناظرین, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے, شیئر کر دیجیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.